اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں، مختصر قصہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ تو شروع کرتے اللہ کے نام سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو با جمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا، یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کریں۔ میں نے کہا، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شانو ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردو ہے؟ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور کے واسطے سے ان کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ تھی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دین کی باتیں سننا، اس پہ عمل کرنا اور آگے لوگوں کو بتانا ہر بندے پہ سنت ہے۔ تو دین کی باتیں پھیلایا کریں، آگے فالو کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔